ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں، بڑے قابل احترام ہیں. ہم نے پہلے بھی گفتگو کی کوشش کی تھی لیکن لائن واضح نہیں تھی. السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر آپ کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی دعائیں بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے اس وقت گفتگو کرتے ہوئے. علامہ صاحب، بڑا اہم دن ہے آج اور کل بھی یقیناً یوم عاشور ہے. کیا فرمائیے گا کہ اتحاد کے لیے، لوگوں میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے جو ہم اس وقت بٹے ہوئے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے امت کو کیا کرنا چاہیے؟ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جناب، یہ ماشاءاللہ آپ بہت ہی اچھا پروگرام کر رہے ہیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، مرتبہ اور شان جو ہے وہ ساری دنیا اس سے آگاہ ہے. وہ جگر گوشہ بطول ہیں اور نواسہ رسول ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی ہستی اور ان کی حیثیت جو ہے وہ میرے نزدیک تو بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یا آپ کی سیرت جو ہے وہ قرآن کے عین مطابق ہے. سبحان وہ اللہ، قرآن سے الگ نہیں ہو سکتی. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کا جو کردار ہے وہ قرآن و سنت سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے اس کو اگر سمجھا جائے تو وہ بالکل حقیقت یہ ہے کہ اس دور کے حکمرانوں نے قرآن و سنت سے ہٹنا شروع کر دیا تھا، اور قرآن و سنت سے کے علاوہ انہوں نے اپنے جو طریقے تھے ان کو شریعت اور اسلام اور دین قرار دے دینا شروع کر دیا تھا. اور اس وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس دنیا میں زندہ موجود ہوں اور میری زندگی میں ہی محمد الرسول اللہ کا دین بدل دیا جائے اور میں خاموش تماشائی بن کر بیٹھا رہوں. یہ کسی طرح ممکن نہیں ہوگا. اس لیے انہوں نے جو قربانی دی وہ ان سنہری اصولوں کی خاطر قربانی دی، ان کے تحفظ کے لیے قربانی دی، ان کی حفاظت کے لیے قربانی دی کہ دین اسلام جو ہے وہ کامل و مکمل ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو بدلنے سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ امت جو ہے فرقوں میں بٹ جائے گی، تقسیم در تقسیم ہو جائے گی، امت کا شرازہ بکھر جائے گا، یہ کمزور اور نحیف ہو جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی عظیم ترین مقصد کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کا، ان کی شہادتوں کا اور ان کے مقدس خون کا پیغام اس امت کے لیے یہی ہے کہ دیکھو میرے تعلیمات پر چلو. ان کی محبت، ان کی مودت، ان کی عقیدت، ان کا احترام، ان کی یاد، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے، مگر اصل چیز جو ہے وہ ان کی تعلیمات پر عمل بالکل کرنا ٹھیک، ہے، بالکل ان صحیح. کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے. یقیناً بالکل اصل جو چیز ہے وہ ان کی تعلیمات ہے. بہت شکریہ علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب کے جو کربلا میں درس دیا تھا، اور جو سب سے اہم درس تھا کربلا میں کہ اگر سر بھی کٹ جائے تو نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب آپ کا، مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب آپ کا، اور آپ کی وہ بات جو آخر میں آپ نے کہی تھی کہ اپنی خواہشات کو حق قرار دے دیتے ہیں. اور یہی علامہ صاحب نے بھی کہا کہ وہ اس وقت یہ سمجھ رہے تھے، ان کو نظر آ رہا تھا کہ جو حکمراں ہیں اس وقت کے، انہوں نے اپنی خواہشات کو حق قرار دے دیا ہے، اس لیے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. آپ جی ایک آخری جملہ کہوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت قوم کو درس دیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان کے اندر سجدے کی حالت میں سر کٹا کے نانا جان کی امت کو یہ پیغام دیا، یہ سبق دیا کہ دو چیزوں سے کبھی بھی انحراف نہ کرنا اگر کامیابی چاہتے ہو. ایک تو تمہارے لبوں پر قرآن کی تلاوت ہو، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے اس قاری کو سلام، اور ایک تمہاری جبین نیاز ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جھکی رہے. بے شک. ہائی ڈاکٹر صاحب، عجیب یہ ہے کہ قوم نے تو قرآن چھوڑا لیکن جو قرآن کے اسکالر بنے ہوئے ہیں وہ گیتا ماتا تو بہت پڑھ رہے ہیں، قرآن کے خالی ورسز اور چیپٹر ہی بتا رہے ہیں. وہ اللہ کا کلام پڑھو، زبان پر قرآن لے کر آؤ، قوم کو قرآن سناؤ. گیتا ماتا سننے کے لیے نہیں آپ کو دیکھ رہے. آپ اگر قرآن کے اور اگر آپ دین کے مبلغ ہیں
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر جو قرآن تھا وہ آیات طیبات جو منزل من اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زبان پر نہیں، قرآن زبان پر نہیں، اور قرآن کا نام لے رہے ہیں، خالی ورثے سے بات نہیں بنے گی۔ اسوہ حسینی یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کو کبھی نہ چھوڑا جائے۔ کوئی آخری بات آپ کہنا چاہیں؟ بس میں بھی علامہ صاحب کی بات ہی کو آگے بڑھاؤں گا جی، اور آپ کے اس سوال کو مکمل کروں گا کہ اتحاد، تو اتحاد کی سب سے بڑی بنیاد اللہ کی رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے نہ ہو جاؤ۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی بھی فرقہ نہیں ہوگے۔ آج فرقہ واریت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، اور اللہ کی رسی قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم میں جو کچھ ہے، صحابہ کا مقام، اہل بیت کا مقام، نبوت کا مقام، ختم نبوت، ان ساری چیزوں کو تسلیم کر لیا جائے، آج بھی یہ فرقے ختم ہو سکتے ہیں اور امت میں وحدت قائم ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی خواہشات کو، قرآن کو اپنی خواہشات کے مطابق نہ ڈالیں، بلکہ خواہشات کو قرآن کے مطابق کریں، اور تاریخ کو قرآن کا مقام نہ دیں، اور قرآن کو تاریخ کے مقام پر لا کر کھڑا نہ کریں، تو انشاءاللہ آج بھی ہمارے درمیان اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ بڑا اچھا جملہ ہے، بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کا، آپ دونوں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ٹرانسمیشن تو ابھی جاری ہے، رات گئے تک میں آپ کے ساتھ ہوں، اور ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو جائیں گے۔ ابھی اور علماء کرام بھی تشریف لانے والے ہیں، ٹیلی فون لائن پر بھی ہم بات کرتے رہیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ساتھ حافظ احمد رضا قادری اور حافظ طاہر قادری صاحب بھی ہوں گے، اور بارگاہ امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے میں جب ہم جائیں گے تو ہمارا جو پروگرام آپ دیکھیں گے اس وقت سفر مشہد جو ہادی عسکری صاحب نے تیار کیا ہے، اور خاص طور پر ہمیں یہ پروگرامز، یہ ڈاکیومنٹریز دی گئی ہیں، جائز طریقے سے ہم نشر کر رہے ہیں، باقی تو کچھ لوگ اس کو ناجائز طریقے سے بھی نشر کر رہے ہیں، یعنی ان کے پاس رائٹس نہیں ہیں، لیکن آپ اس کو دیکھیے، کوالٹی بہت اچھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ اس میں آپ سنیے گا کہ سفر مشہد میں کیا بتایا جا رہا ہے، بہت خوبصورت ڈاکیومنٹری ہے۔ اور ہادی عسکری صاحب انشاءاللہ کل ہماری خصوصی ٹرانسمیشن میں یہ ڈاکیومنٹریز کیوں بنائی انہوں نے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے لائیو ٹرانسمیشن میں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔